السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ آج ہمارا ترجمۃ القرآن الکریم کا تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور کافی دنوں کے گیپ کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی، اور اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکیں ہم سب، کیونکہ یہ صرف اور صرف کمپلیٹ ہوگا تو اللہ کی توفیق سے ہونا ہے۔ تو آج سب سے پہلے جو ہمارا پورشن ہوتا ہے وہ تجوید کا، تجوید کے بعد لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر سی تفسیر۔ تو سب سے پہلے تلک الرسل فضلنا، تلک الرسل، تلک یہ، الرسل رسل، رسول، تلک الرسل، رسول جو ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے رسول، رسول کی جمع رسل۔ تلک الرسل یہ سب رسول ہیں۔ تلکا کا اصل ترجمہ ویسے ہوتا ہے وہ، تلکا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ، ذالکا کا وہ، تلکا وہ۔ کبھی ضرورتاً ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، حالانکہ ذالکا کا ترجمہ وہ ہے، ضرورتاً موقع کے لحاظ سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ تلک الرسول یہ رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے، فضل کیا ہے؟ فضیلت دینا، فضل یفضل تفضیل کا مطلب فضیلت، افضل، ملتے جلتے معنی ہے نا، فضل یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی آگے دیکھیں، منہم ان میں سے، من کوئی ایسا ہے جس سے، کلم اللہ، کلم اللہ، اللہ ہم کلام ہوا، کلم اللہ اللہ ہم کلام ہوا، ورفع اور بلند کر دیا، بعضہم بعض کے، ہم ان میں سے، درجات، اور آتینا اور ہم نے دی، عیسی ابن مریم البینات، عیسی ابن، عین کو عین کی آواز نکالنی ہے آپ نے، یہاں ای نہیں بولنا، عیسیٰ بولیں گے تو حمزہ کے ساتھ ہوگا، میننگ چینج ہو جائیں گے۔ عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، بیناتی کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، روح قدس سے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، مقتتل، قاف کے اوپر کیا کریں گے؟ القلاب، مقتتل الذین نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو، من بعدہم ان کے بعد آئے، من بعد اس کے بعد، ما کے، جاءتہم البینات، جاءت آ چکی، ہم ان کے پاس، بینات کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا، ولا اور لیکن، اختلفوا اختلاف کیا ان سب نے، فمنہم پس ان میں سے، فمنہم پس ان میں سے کوئی ایسا ہے، من آمن جو ایمان لے آیا، وہ اور، منہم ان میں سے کوئی ایسا ہے، عربی کیسے پڑھیں گے؟ منہم من کفر، منہم من کفر ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کفر اختیار کیا۔
ولو شاء اللہ، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، مقتتلوا وہ سب نہ لڑتے جھگڑتے، مقتتلوا وہ سب اختلاف نہ کرتے، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یفعل وہی کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ اب با محاورہ ترجمہ، تلک الرسل فضلنا یہ سب رسول ہیں کہ فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، ان کے بعض کو بعض پر، یہ رسول ہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول بھیجے؟ 1,24,000 کی کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، جیسے اللہ نے کسی سے بات کی، کسی سے اللہ نے کلام کیا، ٹھیک ہے، مختلف طرح سے۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے، اب جس کے ساتھ اللہ نے خود بات کی ہے اس کا درجہ کیا ہی بلند ہوگا، ٹھیک ہے، اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے یعنی جو کچھ ہوا، جو اختلاف ہوا، جو آپس میں وہ لڑے جھگڑے، وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوئے ہیں، خود نہیں وہ لڑے، اللہ کی چاہت جو تھی ہوا وہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر بھی سے بیان کیا، پیچھے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، نبیوں کو بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ انبیاء ہیں جن کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، تم مجھے انبیاء کے درمیان میں فضیلت مت دو، تو اس سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ یہ امت کو انبیاء کے متعلق ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، انبیاء کو جس وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت ملی ہے اور وہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، تمہیں اصل میں اس کا پورا علم نہیں ہے کس کو کیوں فضیلت ملی اور کیا ملی، ٹھیک ہے، تو اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی شان میں گستاخی ہو، یا شان جس سے دوسرے انبیاء کی شان کم ہو، مجھے اتنا نہ بڑھا چڑھا کرنا، ورنہ بعض نبیوں کی بعض نبیوں پر فضیلت اور تمام پیغمبروں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اور اہل یعنی امت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور قرآن پاک سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم میری کیا کہے کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان میں فضیلت مت دو، اللہ کی ذات نے جو دی ہے کس وجہ سے دی ہے، کیوں دی ہے، تمہیں پورا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مقصد گستاخی سے یا بے ادبی سے بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد کیا ہے
کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی، روح القدس سے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے انڈر لائن یہاں بھی کر دی، وآتینا عیسیٰ ابن مریم۔ اب اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے تھے۔ کون سے معجزات تھے؟ مثلاً احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا۔ دوسری چیز اور بھی بہت سارے تھے معجزات، کوڑی والوں کو شفا دینا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا، اس طرح سے وہ اللہ کے سب کچھ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا، سب کچھ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا۔ مطلب آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھوں کو کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، اور مردہ جو تھا اسے کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، بولنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ اللہ کی مرضی سے تھا۔ اور اس کے بعد روح القدس سے مراد، ہم نے روح القدس سے آپ کی تائید کی، اور ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ کس کی تائید کی؟ کس کی مدد کی؟ حضرت عیسیٰ کی۔ مطلب اس سے حضرت جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے اختلاف کیا، بعض جو تھے مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں اختلاف میں نہ پڑتے، یا آپس میں وہ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، یعنی وہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے۔ تو اس سے مراد اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلے لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ آج بھی اگر اللہ چاہے تو سارے لوگ ایک ہی عقیدہ پر متفق ہو سکتے ہیں، ایک ہی دین پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا۔ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ایسے دو انگلیوں کے درمیان میں، اللہ جدھر چاہے پھیر سکتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے لیے دعا کیا کرے، اللہ میرا دل جو ہے وہ دین پر ثابت کر، دین کی طرف پھیر دے۔ اور یا مقلب القلوب قلب قلبی علی اطاعتک، قلبی علی دینک، میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے، اطاعت کی طرف پھیر دے۔ میرا کس کے اطاعت؟ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور اللہ کی ذات، جب آپ خود دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعا کو سنتی، تو اللہ ہر کی ذات ہر ایک کی دعا ہے، لیکن قبول اللہ ضرور کرتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، گھڑی ہوتی ہے جس وقت آپ کی دعا قبولیت کا شرف اختیار کر جاتی ہے، ورنہ اللہ کی ذات ہر وقت سن رہی ہے۔ اور ہر دعا قبول نہیں ہوتی، ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں ذخیرہ ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ڈیلے ہو جاتی ہیں، لیٹ ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، جیسے مزمل کی ہوگی، اللہ کے گھر میں پہنچ گئی، ماشاءاللہ۔ جی، تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین میں اختلاف پسندیدہ ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کہ اس کی پسند یعنی رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر نار جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کا ارادہ، اللہ کی پسند تو یہ ہے، اس لیے اس نے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا، اور انبیاء کا سلسلہ آدم سے سٹارٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا۔ تاہم اس کے بعد بھی علماء، خلفاء کے ذریعے دعوت حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری ساری رہا، اور اس کی سخت اہمیت اور تاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں۔ علماء کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کر لیں۔ یہ نماز جمعے میں کیا پڑھنے جاتے ہیں لوگ؟ جمعہ میں کیا سنتے ہیں؟ خطبوں میں کیا سنتے ہیں؟ تقریروں میں کیا سنتے ہیں؟ جلسوں میں کیا سنتے ہیں؟ یہی کچھ ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، اللہ کا پسندیدہ راستے کو اختیار کر لیں۔ لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا،
کہ آپ نے یہ والا راستہ یا اب آپ کو مجبور کیا کہ آپ سب لوگ اس ٹائم آرام کر رہے ہوں گے دوپہر کے ٹائم میں، اور آپ اٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے جائیں، ہاتھ پکڑ کے نکالا ہے آپ کو، مجبور نہیں کیا بلکہ اختیار دیا، راستہ دکھا کے، قرآن کے ذریعے ہمیں راستہ دکھایا گیا۔ قرآن ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے والے اعمال کے لیے، جنتی کام کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، نمازی بننے کے لیے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے۔ کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، موٹیویٹ کیا گیا۔ جنت کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کن کے لیے بنائی، متقیوں کے لیے، نیکوں کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے موٹیویٹ کیا گیا، اور ادھر سے جہنم سے ڈرایا بھی گیا۔ عمل نہیں کریں گے تو، یعنی دو راستے بھی دکھا دیے، دونوں راستوں کی نشاندہی کروانے کے بعد کون کون لوگ اس میں جائیں گے سب کچھ دکھا دیا، مکمل تعارف کروانے کے بعد آپ کو مجبور نہیں کیا، آپ کو اختیار دیا، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، جو راستہ چاہتے ہو اختیار کر لو۔ اب ہوا کیا کہ امتحان رکھ دیا، بندہ کون سا راستہ اختیار کر دیا، امتحان بنا دیا، جتنی زندگی آپ کی اس کا امتحان لینا ہے اس میں، اور ارادے کی آزادی سے انسان کو نواز دیا ہے، کدھر جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ارادے کی آزادی دے دیا، جدھر چاہیں آپ ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن بطور امتحان سے، یعنی اختیار کر کے، امتحان کے طور پر، اور اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے، مسلم بن جاتا ہے۔ مسلم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بنتا ہے، جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے، اور کوئی اس کا غلط استعمال کر کے، یا اس اختیار اور آزادی کا غلط استعمال کر کے کافر بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ یہ گویا اس کی حکمت و مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ اللہ کی پسند یہ ہر بندہ جنتی بنے، لیکن یہ چیز اس کی رضا اور حکمت و مشیت سے الگ چیز ہے، ہونا پھر بھی وہ ہے جو اللہ کی چاہت ہو، ٹھیک ہے، لیکن بندے کو بھی اختیار دیا، آزادی دی ہے، بندہ اپنے آپ کو مجبور کرے دین کی طرف لگانے کے لیے، ٹائم نکالے۔ موبائل ہاتھ میں آ گیا تو سارا دن ڈرامے، فلمیں اور ٹک ٹاک اور کیا 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 دیکھتے ہیں، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کو مجبور کریں اچھی چیز کے دیکھنے کی طرف، اچھی اچھی چیزیں سنیں، اچھی اچھی چیزیں دیکھیں، سنتے سنتے کئی چیزیں دل پہ اثر کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر بات پر عمل نہیں ہوگا، لیکن کبھی ایک بات آج سمجھ آ جائے گی تو دوسری بات کل سمجھ آ جائے گی، آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ گرے گا دل کے برتن پر، قطرہ قطرہ گرے گا، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا دین کی طرف دل لگنا شروع ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو مجبور بھی کریں گے۔ جائے نماز، ہم نماز پڑھتے ہو تو ہمارا دل نہیں لگتا، جلدی سے سلام پھیرتے تو کئی کام ہوتے ہیں جلدی سے ہم اٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے مصلی پہ بٹھانے کے لیے، کر سکتے ہیں نا، ہمارے اپنے اختیار میں۔ شیطان ہمیں کام ڈالتا ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ابھی سلام پھیرنے سے پہلے ہی کوئی 10 کام شیطان نے ذہن میں ڈال دینے ہوتے ہیں کہ تمہیں اس کے بعد آج یہ کرنا تو وہ کرنا، لیکن اگر آپ 10 منٹ اور 5 منٹ اور وظائف کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کر لیتے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے آپ بیٹھنا شروع کریں گے، کوشش کریں گے، تو آپ کے دل میں خود بخود، آپ کے دل کے اندر نرمی آنا شروع ہو جائے گی، خود بخود۔ پھر ایک وقت آئے گا، اب جب ہم 12-13 سال کے تھے، 14-15 سال کے تھے، ہمیں گھر والے مجبور کیا کرتے تھے، اب نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ بچپن میں نماز اگر ہڈیوں میں رچ جائے تو آخری عمر میں نماز ایزی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمیں جھنجھوڑ کے اٹھایا کرتے تھے کہ بھی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، کبھی ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی، کبھی مار بھی پڑ جاتی تھی، کبھی سختی بھی کی جاتی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں خود بخود آنکھ ہماری کھل جاتی ہے، اگر شوق ہے تو، اگر محبت ہے، شوق ہے، تو خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اس ایج میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اذان سن رہے ہوتے ہیں، ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے،
جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی. اور یہ مت سمجھیں کہ ان کو توفیق نہیں ہے، اصل میں اللہ کے سامنے وہ خود نہیں جھک رہے، بلکہ اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی کہ وہ میرے سامنے جھکے. آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہو تو سمجھیں اللہ پسند کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکوں، لیکن جھکنا ہمارا بہتر ہونا چاہیے. اب جھک تو لیتے ہیں ہم، 5 نمازیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن 5 نمازیں جیسے ہم ایک کوئی ریسپی بناتے ہیں تو اس کے اندر بڑے انگریڈینٹس ڈالتے ہیں، مرچ مسالے ڈالتے ہیں، بہت سی چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ مزید لذیذ ہو جائے. دل لگا کے بناتے ہیں، نماز کو ہم نے دل لگا کے پڑھا. وہ انگریڈینٹس ہم نے سنت رسول کے مطابق، وضو سنت رسول کے مطابق، ساری دعائیں، ہمارا قیام، ہمارا سجود، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے. وہ آپ کے انگریڈینٹ ہیں. پھر آپ دیکھیں گے جیسے جس ہنڈیا پہ ٹائم زیادہ لگایا جائے کھانے میں مزہ آتا ہے، اسی طرح سے جس نماز میں زیادہ ٹائم لگایا جائے گا نماز پڑھنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، آپ کے دل کو تسلی ہوگی، دل کو سکون آئے گا. اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، جی باجی جان آپ سو گئیں، ہل لیا کرے تھوڑا سا. اچھا، تو جس میں مطلب آپ تھوڑی سی اتنی اونچی آواز میں آپ دعائیں وغیرہ پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں. لوگوں کو نہیں سنانا مقصد، آپ کے کان سنیں. وہ والی نماز میں زیادہ اثر ہوتا ہے. ایک تو آہستہ پڑھی جاتی ہے، تسلی سے پڑھی جاتی ہے، مطلب اتنے منہ سے آپ نے الفاظ اتنے آہستہ نکالیں کہ آپ کے کان ضرور سنیں. کم از کم کان سنتے ہیں آپ کو، میں بول رہی ہوں میرے کان سن رہے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے میں کیا بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، نماز میں اتنا آہستہ بولیں کہ آپ کے کان ضرور سنیں. پھر آپ دیکھیں گے جو منہ میں نماز پڑھی جاتی ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. تو اس میں زیادہ شیطان خلل نہیں ڈالے گا جو آپ تھوڑی سی منہ سے آواز نکال کے پڑھیں گے. لیکن اگر کسی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو پھر تھوڑا سا کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا. جیسے جماعت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اسپیشلی مرد لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اونچی نہیں پڑھ سکتے. مطلب آپ الفاظ پھر آپ منہ بھی اس طرح سے پڑھیں کہ آپ پورے الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں. جی، اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل. فنگر اوپر ہونی چاہیے آپ کی سپاروں کے اوپر اور نظریں آپ کے اوپر ہونی چاہیے. نظریں جما کے پڑھیں، سنیں. رزقناکم من قبل یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو. ایک اور یہ بھی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا دوسرے الفاظ میں اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو. انفقوا، تم سب خرچ کرو. انفقوا، تم سب خرچ کرو. ہم انفقوا، انفاق کا لفظ عام استعمال کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ انفاق فی سبیل اللہ. تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. مما، اس سے جو، رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آ جائے، یوم لا بیع، وہ دن، لا بیع، سودے بازی نہ ہوگی، خرید و فروخت نہ ہوگی، فیہ، اس میں، ولا، اور نہ، خلۃ ولا شفاعہ، خلہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، والکافرون، اور سب کفر کرنے والے، ہم الظالمون، سب کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں. اچھا، اس میں 2-3 الفاظ ہیں، جیسے قبل. قبل کا لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں قبل از وقت. اچھا، قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے. اور لا کا ہم عام استعمال کرتے ہیں. یہاں پر 2-3 لا آ گئے ہیں، 3 لا آ گئے ہیں اس میں. لا کا مطلب ہوتا ہے نہ. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لا کا لفظ کیسے بولتے ہیں؟ لا تعداد. اس کے پاس لا تعداد سوٹ ہے.
اسی طرح سے لا علاج، جی فلاں کو بیماری لگ گئی ہے، لا علاج، لا کا مطلب ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. لا علم، میں اس بات سے لا علم تھی، اس نے مجھ پر الزام لگا دیا. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، لا کا ہم عام استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے بئی. کیا ہے؟ کہاں ہے؟ بیعن. بئی کا مطلب کیا ہے؟ بئی بیچنا. اور بئی بایو مشتری دونوں بھی اس میں آ جاتے ہیں، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی. بایو مشتری، یہ میں نے زمین بے لی ہے کہتے ہیں نا، تو یہ یعنی بایو مشتری دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیچنے والا خریدنے والا. اور اسی طرح سے شفاعت کا مطلب شفاعت، شافی محشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جاتا ہے. اور اب محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہا کرو، یا اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. خرچ کب کرنا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت. نہ اس میں کوئی تجارت یعنی لین دین ہونی ہے، اور نہ کسی کی دوستی کام آنی ہے، نہ کچھ سفارش چلتی. آج جو سب سے زیادہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، وہ کس بات پر ہوا ہے؟ سفارشیں اور دوستیاں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے، سفارش اور دوستی. کچھ لوگ دوستی کے چکر میں اپنے حق میں قانون لے لیتے ہیں، اور کچھ سفارش کے، جی ہماری سفارش ہے جو مرضی کر لو. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. باجی کو کھڑا کریں ذرا. اچھا جی، اب اس میں یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین، یہود، نصارہ، کفار اور مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے. غور کریں، اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں. اپنے پیروں یعنی اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے مرشد، پیر، بزرگ، بابے، ولی، نبی ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ منوا سکتے بھی ہیں اور منوا لیتے بھی ہیں. اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے، کیونکہ دنیا میں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں نا، سفارش، دوستی، تو یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہونا ہے. یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہلوں کا ہے، کہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے. اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں مطلب یہ سارا بتایا گیا شفاعت کے بارے میں، کون شفاعت کر سکے گا کون نہیں. اس میں عقیدے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں پتہ چل جائے گا شفاعت کون کر سکتا ہے. ہر بندہ شفاعت نہیں کر سکتا، اور ہر پیر، ولی، بزرگ، بابا نہیں کر سکتا. جن کو اللہ نے اجازت دینی ہے صرف وہ کر سکتے ہیں، اور وہ کون کر سکتے ہیں؟ جو خود مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہوں گے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ قرآن پاک اپنے سامنے رکھیں. آپ بھی جب عربی پڑھتی ہوں تو آپ نے غور سے عربی کو سننا ہے.
ٹھیک ہے. فنگر رکھ کے آپ نے ساتھ ساتھ اپنی فنگر کو پھیرنا ہے جو پڑھ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے سپارے کا دوسرا سبق ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو اللہ. اب غور کریں گے یہاں پر اللہ، میں نے یہ اب پہلے پڑھ بھی آئے ہیں. لفظ اللہ یعنی لام کہاں باریک ہوگا کہاں موٹا ہوگا، پڑھا ہے باقاعدہ آپ نے. اللہ وہ لام جس لام کے ساتھ لفظ اللہ میں جو لام استعمال ہوگا لفظ اللہ کے لیے، جیسے اللہم اے اللہ، اللہ کے لیے نا لام، اور پھر اللہ. ٹھیک ہے، وہ لام جس سے پہلے والا حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ اللام جو ہے وہ استعمال بھی اللہ کے لیے ہو رہا. اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. آج ہم لام کے قاعدہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو یہ نکالیے گا. نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا. اب دیکھیں نا، اللہ کی تو لام یہاں بھی ہے لیکن یہ لام اللہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ باریک لام ہے. الا ہوا مگر وہ یعنی اس کے سوا. الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، قیوم قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ لا نہیں، تأخذہ نہیں پکڑتی اسے. اب اللہ کو پکڑنا لفظی ترجمہ اخذ یأخذ، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لیکن یہاں پکڑنے کے معنوں میں نہیں آئے گا. نہیں آتی اسے. آپ کو نیند پکڑتی ہے کیا نیند آتی ہے؟ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اخذ یاخذ کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے لیکن یہاں آنے کے معنوں میں آئے گی. نہیں آتی اسے سینۃ ولا نوم، نون زبر واو، نو ولا نوم، اور نہ ہی نیند. لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات، فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں. من کون ہے، ذی اچھا یہاں ہم نے پڑھا من، نون پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی نہیں آ رہا تو لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہاں اخفا ہوگا. من ذی وہ کون ہے وہ جو یشفع سفارش کر سکے، یشفع سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس. کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس؟ الا مگر، بإذن اس کی اجازت سے. یعلم، یا عین کو حلق سے نکالیں گے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں. اچھا، وما، ماں خلفہ نہیں پڑھنے گی، ماں نہیں ہوتی. ماں اگر ہو تو میم الف ماں نون ساکن لکھا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی امی کو ماں بولتے ہیں. اب یہاں پر یہ ماں نہیں ہے، یہ ماں ہے. ماں مایا جیسے بولتے ہیں نا، مایا، مایا والی ماں. ٹھیک ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے، جانشین. ولا یحیطون اور نہیں وہ سب
احاطہ کر سکتے، یحیطون ولا احاطہ کرنا، احاطہ یحیط، تو ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء من، یہاں پر دیکھیے حمزہ کے نیچے دو زیر ہے، اسے تنوین بولتے ہیں۔ تنوین والے حرف پر کیا کریں گے؟ تنوین کے بعد یہ دیکھیں میم آ گیا ہے، میم مشدد، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، بشیء، ادغام کر کے یہاں غنہ کریں گے، ادغام مع الغنہ، بشیء من پہ اخفا کریں گے، اظہار کریں گے، اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی عین آ گیا ہے۔ من علمہ الا بما شاء، من سے علمہ اس کے علم، الا مگر، بما شاء اس کا جو وہ چاہے، وسع، وسع غور کریں، وسع گھیر رکھا ہے، کرسیہ السماوات اس کی کرسی نے آسمانوں، والارض اور زمین کو، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اسے، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بہت بلند، علی، علی نام ہے نا، علیش کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور وہ بہت بلند، عظیم بہت عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں آ گئی ہیں۔ تو یہ ہے آیت الکرسی، کیا ہے یہ؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ لوگ یہ؟ جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بامحاورہ ترجمہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہے کون؟ جو خود زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، خود زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آپ کو اونگ کے جھٹکے، نیند آنے سے پہلے ہمیں ایک اونگ سی آتی ہے، جی غنودگی سی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ کا جھٹکا بھی نہیں آتا، نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، جتنا وہ چاہے ان کو اتنا علم دے سکتا ہے، باقی کوئی بندہ اپنی مرضی سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی احاطہ کرنا علم میں سے کچھ لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ زمین و آسمان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک یا 2-4 گھنٹوں کے لیے کہہ دیا جائے کہ آپ نے اس چیز کی حفاظت کرنی ہے، دھیان رکھنا ہے، اس پہ ہر وقت نظر ڈالیں، تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حفاظت سے نہ تھکتی ہے اللہ کی ذات اور نہ اکتاتی ہے، اور وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات ایسی ہی ہے، خود زندہ ہے، جب سے وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، جو چیز بن گئی ہے نا اس نے ٹوٹنا ہے، جو گھر بن گیا اس نے ایک دن پرانا ہونا ہے، اس نے ایک دن گرنا ہے،
کچھ صدیاں گزریں گی، کچھ سال گزریں گے، آپ کو پتہ 50 60 70 سال گزرتے لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی پرانا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جیسے جیسے نئے لوگ آتے جاتے ہیں نیا بناتے جاتے ہیں۔ آج سے کچھ 100 سال پرانا گھر ہے یہاں پر کسی کا؟ کوئی نہیں ہے۔ گلیاں بدل گئیں، گھر بدل گئے، ڈیزائن بدل گئے، سب کچھ بدل گیا، لیکن اللہ کی ذات جو تھا جب سے ہے وہی ہے، اور اللہ کی ذات حی ہے اور وہ قیوم ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ وہ ایسی ذات ہے، نہ اسے نیند آئے، نیند سے بھی پہلے اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ کبھی غور کریں، کوئی مریض، کوئی بیمار جو اس کا اٹینڈنٹ ہوتا ہے، جو اس کو سنبھال رہا ہوتا ہے ہاسپٹل میں یا گھر میں، بیمار تو بیمار ہوتا ہے، مریض تو بیمار ہوتا ہے، سب سے زیادہ مشکل کس کے لیے ہوتی ہے؟ سنبھالنے والے کے لیے سب سے زیادہ۔ اس کو ایک ایک پل کا خیال رکھنا، کھانے کا، پینے کا، پہنانے کا، دینے کا، لینے کا، کروٹ چینج کروانے کا، کیا چیز کب چاہیے اسے، میڈیسن کب دینی ہے اس کو، ٹھیک ہے، مکمل حفاظت، اور ایک عام سی بات نہیں ہوتی۔ گھر والے کتنا خیال کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم لاپرواہی ہو بھی جاتی ہے، انسان جو ہوئے، لیکن اوپر والا آتا ہے تو ایک منٹ میں لاپرواہی تھوڑی سی دیکھ کے تو وہ سارے پانی کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے کہ بھی وہ میں گیا تو اس نے پانی تک نہیں دیا، اسے وہ پانی مانگ رہا تھا بار بار مریض اور پانی نہیں دیا، پھر میں نے جا کے اس کو پلایا۔ کتنے دن آپ نے جا کے پلا لیا؟ کتنی دیر پلا لیا؟ کب تک پلاؤ گے آپ؟ جو کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی اس کی مجبوری ہو جائے، وہ کسی ایسی پریشانی میں ہو، کسی ایسے کام میں لگا وہ بات نہیں سن پایا، تو جو اوپر والا جاتا ہے وہ پھر اس بات کو بس سامنے رکھتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے۔ آپ بھی بتاتے ہوں گے، آپ بھی کرتے ہوں گے کہ جی ہم گئے اور اس کو وہ پانی کر رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا، سنی نہیں، ایسے ویسے، جی پھر میں جا کے پانی پلایا۔ اچھا پوچھا جائے 24 گھنٹوں میں 10 بار پانی کی ضرورت پڑی تو وہ 10 بار آپ ہی نے دیا، تو شرمندگی ہوگی نا وہاں پر۔ ایک بار پانی پلا دیا اپنی نیکی کو، بندے کو ہمارے اتنے حوصلے نہیں ہیں، بلیو می ہمارے اتنے حوصلے نہیں ہیں، پھر ہم نا اس بندے کو جو گھر کے اندر لوگ ہیں جن کی ذمہ داری تھی اس کو سنبھالنا، ہم اس کو اتنا گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کرے نہ کرے اگر وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بندے کی، تو میت کے دائیں بائیں ہو کے کانوں میں کانا پھوسیاں کرتے ہیں، بھی میں آئی، ایسے ہوا، یہ ایسے ہی کرتے ہوں گے، وہ پانی کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، میں نے اس کو آ کے چادر دی، میں نے اس کو آ کے پانی پلایا، میں نے اس کو آ کے میڈیسن دی۔ بھی آپ نے ایک آدھی بار کر لیا تو کون سا احسان کر لیا، آپ نے نیکی کی ہے۔ اب نیکی اپنی کر کے سب کو بتا کے، دوسری بات ہے مقصد اس میں اپنی نیکی جتلانا تھا، اور نیکی کر دریا میں ڈال، وہ بھی ہوگی، آپ کی نیکی بھی ضائع ہوگی۔ دوسری بات، مسلمان کی عزت اگر غور کریں تو کتنی مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا کتنا اہمیت والا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، کسی کی عزت کو خراب کرنا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس سے اس بندے کو کتنی تکلیف ہوگی کہ 4 ماہ 6 ماہ ہفتہ 2-4 ہفتے میں نے سنبھالا، دن رات ایک کیا، پانی پلایا، موشن صاف کیے، اس کی پوری دیکھ بھال کی، اور صرف ایک پانی پلانے پر ٹائم پر تو ساری نیکیاں پھٹے لگا دی۔ یہ ہم انسان ہیں، ہمارے حوصلے اتنے کم ہیں، ہم اتنے کم ظرف لوگ ہیں، اور مقصد دوسروں کی بدنامی کرنا اور خود کو اچھا سمجھنا، اور یہ آپ اور میں، ہم سب اس کیٹیگری کے اندر ہیں۔ مت سمجھیے کہ میں نہیں، ہم سب اس کیٹیگری میں ہیں۔ کسی کی حدیث میں آتا ہے، پوری حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی، ابھی کل شاید یہ پرسوں میری نظر سے گزری ہے، حرام ہے مسلمان کی مسلمان پر مال، جان، عزت حرام ہے۔ کسی کا آپ مال نہیں لے سکتے، کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے، یہ مسلمان پر حرام ہے۔ اب جو عزت کی بات یہاں پر آ رہی ہے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا یا عزت خراب کرنا ہے۔ ہم نے بھی امیوں جیسا ہی بننا ہے، ہم نے بھی اپنی نانیوں جیسے ہی بننا ہے، ہم نے بھی اپنی بڑی بہنوں جیسے ہی بننا ہے،
ہم نے بھی اپنے بڑے باقی رشتہ داروں کی طرف بننا ہے، تو پھر یہ کتابیں، یہ قرآن پاک ٹھپ کریں تو گھر جا کے بیٹھیں. کیا خیال ہے؟ ہم سب پھر ہم اس کو ٹھپ کر دیتے ہیں اور ہم بند کر کے گھروں میں بیٹھے، پھر اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چینج لانا ہے، تبدیلی لانی ہے. کب تبدیلی آئے گی؟ یہ صرف مجھ سے تبدیلی نہیں اٹھنا ہے، صرف آپ سے تبدیلی نہیں اٹھنا ہے. صرف آپ کتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ آن لائن بھی کلاس لیتے ہیں، ایک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. یہ جو نا ہم بدگمانیوں کی طرف آ جاتے ہیں، بات تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے گی، بدگمانیوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ اچھا اس نے ایسے کیا، مطلب نیگیٹیویٹی پھیلانا، نیگیٹو محسوس کرنا، کسی کے بارے میں غلط محسوس کرنا اور پھر اس غلطی کو آگے پھیلانا بدگمانی کی بنیاد پر. اور ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کتنا کرتے ہیں؟ واہ واہی کرنے، باجی غلام میں واہ واہی کرنے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ بلیو کریں، اس سے لڑائیاں بھی زیادہ پڑتی ہیں، جھگڑے بھی زیادہ پڑتے ہیں. دل کے اندر ایک نا دل میں نا خود ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے گی، جو کہ اندر وہ دل آپ کا تنگ ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے گھٹن سی محسوس کرتا ہے. جب یہ دل میں آئے گا پھر آپ کرتے چلے جائیں گے، وہ بڑھتا چلا جائے گا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگتا ہے، بس دل ویسے صاف ہے بالکل. انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک نقطہ لگتا ہے، گناہ کرتا جاتا نقطہ بڑھتا جاتا، وہ سیاہی کا نقطہ کہہ لیں، وہ بڑھتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے بڑھ کے وہ پورا دل پہ پھیل جاتا ہے، پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا میرا بچہ، کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی. کچھ بیویاں ہیں ان کے شوہر ہدایت کی طرف نہیں ہیں، بے ہدایتیں ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. وہ بیویاں کیا کہتے ہیں؟ اس پہ کوئی نہ اچھی چیز اثر کرے نہ بری چیز کرے، مطلب اس سے کوئی اچھی چیز، کوئی نیکی والی بات، کوئی قرآن و حدیث والی بات، کوئی نبی رسول کی بات کوئی اثر کرتی ہی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ گناہ کر کے، غلطی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کا دل اب اس سیاہی کے اندر بند ہو چکا ہوا ہے. اب اس سیاہی کو دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ برتن کو اگر زنگ لگے تو مانجا جا سکتا ہے، کیمیکلز ہیں، لیکن دل کے لیے تو کوئی کیمیکل نہیں ہے. کیسے نکال کے اس کو صاف کرو گے؟ ہاں دل کے لیے کیمیکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کے مسائل، عربی نہیں پڑھنی، قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، اس کے مسائل کو سمجھیں، میرا رب کہتا کیا ہے. پھر سمجھ آئے گی، دل میں ایک آپ کے ڈر پیدا ہوگا، رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ کیفیت ہے آپ کے دل کو بدلنے والی. یہ کیفیت آپ کے دل کو، جب آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ کیفیت آپ کی دل کو، کیا ہوگا؟ آپ کو خود بخود تو اس سے آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوگی. اور اس سے زیادہ قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، مسائل کو سمجھیں، اچھے علماء کرام کی مسائل یا ان کے خطبات کو سنیں، اور آپ دینی اچھی کتابیں لا کے رکھیں. بہترین چیزیں آپ رکھ لیں، قرآن پاک ترجمہ تفسیر رکھ لیں، اور احادیث رکھ لیں، سیرت رکھ لیں. تو یقین جانیے پڑھتے جائیں، روز پڑھتے جائیں. بہت سے لوگ یہ پڑھ کے بہت سے مسائل کو جانتے ہیں جو ایک عالم بھی نہیں جانتا. تو جی آگے ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہاں بات چل رہی تھی بیمار اگر کوئی ہو جاتا ہے تو کب تک کوئی کسی کے لیے جاگتا رہے گا؟ آخر کار اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بیمار کو ضرورت پڑتی ہے اب پانی کی، دوائی کی، ٹوائلٹ میں جانے کی یا کچھ لینے کی، تو ایک آواز دے گا، 2 آواز دے گا، 3 آواز دے گا. کتنا پیار کرنے والی بیویاں وہ بھی سو جاتی ہیں کہ نہیں؟ کہ ٹھیک ہے، کتنی محبت اور پیار کرنے والی ماں، سب سے زیادہ بے لوث جس کی محبت ہے وہ ماں ہے، ماں بھی سو جاتی ہے. بچے کتنا پیار کرتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں.
بیمار بندہ آواز دیتا ہے امی ابا بھائی بیوی کو آواز دیتا ہے، بچوں کو آواز، سب سو چکے ہیں، تنگ آ کے نا جب دیکھتا ہے کوئی آواز نہیں سنتا تو پھر کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ فوراً کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، تیرے سارے سو گئے، میں جاگ رہا ہوں، میں تیری سن رہا ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو یہ اللہ ہے جسے نہ نیند، نہ اونگ آئے، نہ نیند آئے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا قیامت والے دن۔ آج جو بھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں، نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ رب نے صاف صاف کہہ دیا، کیا کہا کہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، اور مگر شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، شفاعت کریں گے، لیکن کون لوگ؟ جنہیں اللہ اجازت دے گا، اور صرف اسی بندے کے بارے میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گیا تھا ایک ایریا، وہاں دو لوگ کھڑے دیکھے تو کہا یہ بھی میرا مرید ہے تو یہ بھی میرا مرید ہے، اس کو بھی معافی دے دو تو اس کو بھی معافی دے دو، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ چاہے گا، اور اس کی شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ توحید اپنے دل میں رکھیے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ایک بات ذہن میں رکھیں، توحید اگر ہے تو آپ دنیا کے کسی کونے میں مر جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب جس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ریئل میں اس نے اللہ ہی کو پکارا، اللہ ہی کا رہا، اللہ ہی کے در پہ جھکا، اللہ ہی سے مرادیں مانی، اللہ ہی سے اولاد مانگی، بیماری شفا، تکلیف، تنگ دستی، خوشحالی میں اللہ ہی کو پکارا، اس کا عقیدہ رہا کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، تو وہ داخل الجنہ۔ اور آج کیا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے؟ بتائیں ذرا، پڑھتے ہیں، اس کے باوجود دوسروں پر اولاد کے لیے تعویذ، اولاد نہیں ہو رہی، تعویذ کبھی گلے میں لا کے لٹکائے تو کبھی پیٹ کے ساتھ باندھ لیے، اور کمر درد ہے تو کمر کے ساتھ تعویذ باندھ لیا، اچھا بازو درد ہے تو بازو کے ساتھ تعویذ باندھ لیا۔ تعویذ پہ توکل ہے، تعویذ پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن باعث برکت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بہت سے فائدے جو رب نے کہے ہیں آپ سارے کو سارا دیکھیں۔ قرآن روشنی ہے، نور ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے کون سا اچھا کون سا برا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن تعویذ دھاگوں پر، تعویذ گنڈوں پر بھی یقین ہے، تو وہ توحید نہیں ہے، توحید میں خلل ہے۔ میرے رب کو توحید میں خلل پسند نہیں ہے، توحید میں خلل پسند نہیں ہے۔ اور یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، پہلے ہے اہل توحید بھی کریں گے، ٹھیک ہے، فرشتے بھی کریں گے، اور انبیاء اور رسل، شہداء اور صالحین بھی کریں گے، مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ دنیا میں دباؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دباؤ ڈال کے لوگ اپنا کام کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پر کسی بندے کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے اس قدر لرزاں ہوں گے کہ ان کے چہروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ شفاعت تو کریں گے لیکن خود اللہ کے خوف سے ان کے چہروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں کہتے ہیں کہ وہ شفاعت انہی لوگوں کی کریں گے جن کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور اللہ کے ڈر سے وہ کانپ رہے ہوں گے۔ کون؟ شفاعت کرنے والے۔ تو آج بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگ یہ پیر، بزرگ اور قبروں والے اور مولوی حضرات کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تسی ساڈا لڑ پھڑ لو، اسی تھانوں بخشا لیں گے۔
اسی تھانوں جنت چ لے جائیں گے۔ بھئی کس نے ٹھیکہ لیا ہے جنت کا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں، میں نے خود بھی جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، یہ والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی، جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مثلاً یہ آیت قرآن کریم کی اعظم آیت ہے، قرآن کریم کی اعظم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس میں ایک حدیث ایک بار میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار بیت المال کا کچھ یا صدقے کا کچھ مال تھا، اس کے اوپر محافظ بنا کے کھڑا کیا پہرا دینے کے لیے۔ رات کو شیطان آ گیا، شیطان آیا انسانی شکل میں، جلدی جلدی جھولیاں بھرنا شروع ہو گیا، چور بن کے آئے نا۔ حضرت ابوبکر کی نظر پڑ گئی، پکڑ لیا، میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، منت سماجت کی، اور ابوبکر کو ترس آ گیا۔ انہیں تھا کہ یہ چور ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا یہ شیطان ہے۔ چلا گیا، صبح ہوئی تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رات کو چور پھر آئے گا۔ اچھا یہ کیسے؟ پھر ہوا ایسے ہی، اگلی رات آئی تو پھر ایسے ہی ہوا، جلدی جلدی آیا، جھولیاں بھرنا شروع ہو گیا، مال پیک کرنا شروع ہو گیا کہ لوٹ کے لے جاؤ سارا۔ ابوبکر کو پتہ چلا، پھر پکڑ لیا، کہتا ہے آج تو میں تجھے ضرور لے کر جاؤں گا۔ اچھا پھر وعدے وعید کیے، نہیں ایک بار چھوڑ دو، اب دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی مجبوریاں ظاہر کی۔ اب پھر ابوبکر کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ تیسرا دن صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر وہ پھر آئے گا۔ ذہن میں رکھا کہ نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کتنا یقین تھا، کتنا یقین تھا، نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا دن ہوا، پھر آ گیا۔ ابوبکر نے تو پکڑ ہی لیا، آج تجھے لے کر ہی جانا ہے، آج تیری خیر نہیں، آج تو بچ نہیں سکتا، آج میں لے کر ہی جاؤں گا۔ قسمیں کھا کھا کے روز جا رہا تھا، واپس نہیں آؤں گا۔ آج رات کیا کہتا ہے؟ قسم کھا کے کہتا ہوں اور مجھے تم آج چھوڑ دو۔ تمہیں ایک بڑی اچھی بات بتاؤں گا، اگر تو یہ پڑھے گا تو چور نہیں آئے گا۔ چور خود آیا تھا نا، کہتا ہے یہ پڑھ لے گا تو چور نہیں آئے گا۔ کیا؟ آیت الکرسی پڑھ کے ساری سنا دی، یہ پڑھ لیا کر۔ اچھا پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر نے جب بتایا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر پتہ ہے وہ بندہ کون آیا تھا، وہ چور کون تھا؟ کہتے نہیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا، خود جھوٹا تھا، جاتے جاتے بات اچھی کر گیا، خود جھوٹا تھا، بات سچی کر کے گیا، اس کے پڑھنے سے حفاظت ہو۔ آپ اور میں بھی رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے سویا کریں۔ تالے جتنے بھی لگا لیں، بہترین تالا آیت الکرسی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا مطلب اللہ کی کرسی ہے۔ کرسی تو سب کو بڑی پسند ہے، آج کل کرسی کا چکر میں تو کتنی توڑ پھوڑ ہمارے ملک میں ہو گئی ہے نا۔ عمران خان کو پکڑ لو، جکڑ دو، اس کو پابند سلاسل کر دو، اور کرسی کے چکر میں، اور کتنا ملک کا نقصان ہوا۔ تو یہاں دیکھیے وسع کرسی، یہاں پتہ چلا کہ اللہ کی کرسی ہے۔ کرسی سے بعض نے موضع قدمین یعنی قدم رکھنے کی جگہ مراد لی ہے، بعض نے کرسی سے مراد علم لیا ہے، بعض نے قدرت و عظمت۔ اب میں کرسی کے معنی بتانے لگی ہوں، ویسے کرسی تو ہم بیٹھنے والی کرسی کو کہتے ہیں، تو مفسرین کے اپنے اپنے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ قدم رکھنے کی جگہ، بعض نے کہا علم کرسی ہے، اللہ کا علم، بعض نے کہا کہ نہیں قدرت و عظمت کرسی ہے، بعض نے بادشاہی کہا، جیسے بادشاہوں کا ایک تخت ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے، اللہ کی بھی کرسی ہے، اور بعض نے عرش مراد لیا ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کا عرش ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی تعویل بغیر تعویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ کی کرسی ہے،
بس آپ ایمان رکھیں اللہ کی کرسی ہے. کیسی ہے، کس طرح کی ہے، رنگ روپ کیسا، بنی کیسی، بنائی کس نے، آپ بالکل بھی اس کے بارے میں تعویل نہیں کر سکتے، کیفیت نہیں اس کی بات کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، جیسے اللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ سننے والا ہے، پوری کائنات کو ایک وقت میں اللہ سن رہے ہیں، سمیع ہے نا، اللہ کہتا ہے میں سننے والا. ٹھیک ہے، تو بس ایمان رکھیں کہ اللہ سمیع ہے. بس کیسے سننے والا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کسی کے ساتھ آپ مثال نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد ہے اب بس یہ ایمان رکھیں کہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح مستوی ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں. بس اللہ نے کہا کرسی ہے سو کرسی ہے، مان لو. اور اس کے بعد ولا یعودہ حفظہما، وہ اللہ کی کرسی اسے یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے تو اللہ اسے تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، اور وہ بہت علیش ہے، بڑا عظمت والا ہے. اگلی آیت لا اکراہ، لا اکراہ، ایک سیکنڈ جی، لا اکراہ فی الدین، لا نہیں، اکراہ زبردستی، فی الدین دین میں، قد تبین الرشد، قد، غور کریں لفظوں پہ، یہ ہے کیا، قد قاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے، قد دال کو سائلنٹ کر دیں گے. جیسے انگلش کے حروف میں انگریزی میں لکھنے میں آتے ہیں، بولنے میں نہیں آتے، بولنے میں سائلنٹ رہتے ہیں. ایسے عربی میں بھی بہت سے حروف لکھنے میں آتے ہیں، بولنے میں سائلنٹ رہتے ہیں. قد تبین الرشد، یقیناً واضح ہو چکی ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، پس جو انکار کرے، بالطاغوتی، طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور وہ ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے تھام لیا. استمسک، یستمسک، استمساک کا مطلب ہوتا ہے تھامنا، پکڑنا. اس نے تھام لیا، بالعروہ، کڑے کو، بالعروۃ الوثقی، کڑے کو مضبوطی سے، لا انفصام، لا انفصام، کہ نہیں، ممکن نہیں ٹوٹنا، یعنی اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے. لا انفصام، نہیں ہے ممکن کہ وہ ٹوٹے، لہا، اس کا، واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے. اب یہاں پر بامحاورہ ترجمہ، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے. اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو نہ کبھی ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اب یہاں پر سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز ہو چکی ہے، اس لیے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دو راستے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیڑھی راہ بھی اور سیدھی راہ بھی پتہ چل چکا ہے. اب اس آیت کا ایک شان نزول کیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے. پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا. جب وہ مسلمان ہوئے، سمجھ آ رہی ہے، جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی یہودی یا عیسائی بنانا، جو بنے ہوئے تھے ان کو دوبارہ مسلمان کرنا چاہا، زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب، مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب، یعنی آپ کے علاقے میں اگر عیسائی رہتے ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا. کسی بھی بندے پر آپ جبر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا، تاہم کفر و شرک کے خاتمہ اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ
اور جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے۔ جہاد کے ذریعے آپ کیا کریں؟ علاقے فتح کریں، جہاد کے ذریعے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل کریں، وہ جہاد ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ویسے آپ کسی کا بازو پکڑ کے نہیں کہتے کہ چل مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ، ٹھیک ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں روڑا بنی ہوئی ہو، اس کا خاتمہ کرنا جہاد کے ذریعے۔ جب وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو اسلام کا بول بالا ہو جاتا ہے، تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے، چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے۔ چونکہ روڑا بننے والی طاقتیں، آڑ بننے والی جو طاقتیں راہ راہ کر ابھرتی رہیں گی۔ ابھی پچھلے دنوں میں جس عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، ایسی طاقتیں ابھرتی ہیں جو جگہ وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں ٹانگ اڑاتی رہتی ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ جہاد کا حکم، اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ جہاد قیامت تک، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسی چیزوں کے ساتھ، ایسے جو طاقتیں ابھرتی ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا اور فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اسی لیے سزائے ارتداد، یعنی ارتداد کی سزا، ارتداد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان سے جو کفر میں چلا جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس لیے سزائے ارتداد قتل ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو اس لیے اسے بھی اس آیت کا دیکھا جائے تو یہ حدیث کیا ہے؟ پیچھے ہے کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور حدیث ہے کہ میں حکم دیا گیا ہوں، میں جہاد میں جب تک یعنی کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لوگ اقرار نہ کر لیں تو میں جہاد جاری رکھوں، میں جہاد کرتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سزائے ارتداد سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ جی پھر ارتداد کی جو سزا قتل ہے، تو یہ تو زبردستی کا والا کام ہے کہ جس نے ادھر سے ادھر چلا گیا، اسلام کفر کو چھوڑ کے اسلام میں گیا تو اس کو قتل کر دو، تو یہ تو زبردستی ہے۔ یہ زبردستی نہیں ہے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا یہ تحفظ ہے۔ سزائے ارتداد کیا ہے؟ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جا سکتی ہے کہ وہ کافر کفر پر قائم رہے، اپنے کفر میں رہے، تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت یا انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ دوبارہ پھر جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام قبول کریں، کیونکہ جب ایک بار کفر سے اسلام میں آ گیا پھر دوبارہ کفر میں گیا تو لوگوں کو وہ بھڑکائے گا بھی میں نے اسلام کی چھوڑا، نقائص بتائے گا، یعنی خود سے الزام تراشیاں کرے گا، اور جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں ایسے لوگ زیادہ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسے بندے کی سزا قتل بتائی، اگر وہ اسلام لائے تو سوچ سمجھ کر لائے، اور اگر وہ کفر میں جائے تو پھر سوچ سمجھ کر جائے۔ اب ہمارے جگہ جگہ پر یہ فتنے، یہ 2018 میں بھی ایک فتنہ ہوا تھا، ابھی تھوڑے دن پہلے میں سن رہی تھی کہ پنڈی میں بھی کسی نے کسی مرد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابھی فیصل آباد میں اور لاہور میں جو نبوت کا دعویٰ کیا، ایک صحابیہ بن گئی، ایک نبیہ بن گئی، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری حکومت پتہ نہیں کس پھٹے میں لگا دیتی ہے، کس کونے میں بھیج دیتی ہے، کہاں ان کو یہ بچ کے نکل جاتے ہیں۔ اگر فوری ادھر سے ہوا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے تختہ دار پہ لٹکا دو۔ ابھی تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے ہی پتہ ہی نہیں چلا وہ لوگ کدھر ہیں۔
یعنی وہ ہماری نہ تو میڈیا پہ اس کو کوئی دیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اور نہ اس کی کوئی، کیونکہ یہ سارے ملی بھگت سے، اور انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، یہ اپنے ووٹ کیسے خراب کریں گے؟ فرض کرو کہ کوئی قادیانیوں کے خلاف کھڑا ہوا، مرزائیوں کے خلاف، تو یہ اتنا مرزائی یا اتنا ووٹ ہے تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے جو یعنی کہ پولیس ہے، اس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آفیسرز بھی ایسے لوگ اندر ان میں موجود ہوتے ہیں، تو کون کیا کرے گا؟ ججز بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو کون کیا کرے گا؟ کیونکہ جس کے پاس کیس ہے، فرض کریں اگر وہی اس کے عقیدے کا بیٹھا ہوا، تو کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں، لے دے بھی کیا؟ ان کو ایسے لوگوں کو پروٹوکول زیادہ، یہ دیتے کچھ نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ایجنسیاں اٹھاتی ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھیج دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر جا کے ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہ ایجنسیوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے یہ تحریکیں ہوتی ہیں جو ایسے لوگوں کو تیار کرتی ہیں، ان کی حفاظت میں یہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جی پاکستان میں ہی ہوتا ہے، تو پاکستان کے لوگ آپ دیکھیں نا، جتنے گستاخ ہیں یا جو بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو وہ باہر پہ پہنچ جاتے ہیں، باہر والے لوگ انہیں باہر کے ملکوں سے ان کو آفر آنا شروع ہو جاتی ہے، راتوں رات جہاز بھیج کے ان کو منگوا لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، جہاز کیا، یہاں سے اگر جس کے دیکھیں نا، حکومت کی ذمہ داری ہے، راتوں رات کیا سیکنڈ لگاتی ہے، پھٹے الٹ سکتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو میرے گھر کے اندر میرا گھر میری ملکیت ہے، میرا گھر کے اندر میری اتھارٹی ہے، کسی غیر کو، ہمسائے کو جرأت کیسی ہوگی میرے گھر کی طرف دیکھیں؟ تو آپ کا ملک آپ کا گھر ہے، آپ کی ریاست ہے، آپ کا ملک ہے، آپ اپنے، جیسے میرا گھر میری ملکیت، آپ کا گھر آپ کی ملکیت، آپ ہمسائے کو اجازت نہیں دیکھو کہ میلی نظر سے میرے گھر کی طرف دیکھے، تو ایسے ہی ملک ہماری ذمہ داری ہے، جو کچھ ہو غیر ملک دیکھنے والے، کسی کو جرأت کیسی ہوتی ہے کہ میرے ملک کے اندر آ کے اس میں دخل اندازی کرے، انٹرفیئرنس کرے؟ کون ہوتا ہے؟ میں اپنے ملک کے اندر جو میں نے سزائیں، اگر میری گورنمنٹ نے جو سزائیں، میری حکومت نے جو سزائیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اسلامی قوانین کے جس لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا، بھی حکم چلے گا، قانون چلے گا تو اللہ کی ذات کا، تو کیوں نہیں چلاتے؟ یہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کل کو یہاں سے اگر انہوں نے مانگ لیا یا وہ کچھ آفر کر کے لے کے جاتے ہیں، اگر نہ کیا تو کل کو پھر ہم بھی تو وہاں جاتے ہی ہیں۔ آج ہمسایہ آپ کے گھر میں آئے، آپ پانی نہ پلائیں گے تو پھر آپ جائیں گے تو وہ نہیں پلائے گا۔ یہ کانے ہیں یہ سارے کانے ہیں۔ یو اسکریچ مائی بون، آئی اسکریچ یور بون، میں تیری ٹوئی کھڑکنا، تو میری کھڑک، تو میرا کام کر، میں تیرے کرنا، تو میرا کانا رہ، میں تیرا کانا رہنا۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ واردات ہے ہمارے لوگوں کی۔ اپنا ملک نہیں بچانا، اسلام کے مطابق عمل نہیں کرنا، سعودی حکومت میں صحیح عمل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں دیکھیں نا، لیکن اب وہاں پر بھی تھوڑی آہستہ آہستہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، آہستہ آہستہ، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ تو یہ ہے جی۔ اب اس میں کیا ہے کہ اگر یہاں پر ہمیں جو کہا گیا کہ مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، اور اللہ نے راستے سارے دکھا دیے ہیں، اب زبردستی کوئی نہیں رہی۔ آپ کے گھر میں بھی کچھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہے تھے، آپ کا کام کہنا ہوتا ہے، بار بار کہیں، ٹھیک ہے، زبردستی دیکھیں نا، کوئی کسی کو عمل نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق اور ہدایت اور کی راہیں، سیدھی راہ، ٹیڑھی راہ واضح ہو گئی ہے، اس لیے جو شخص چاہے وہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اور جس نے ایسا کر لیا، جو اللہ والے تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ والے تو ہی تھوڑے ہوتے ہیں، تو جس نے ایسا کر لیا، جس نے ایمان، اللہ پر ایمان جو بندہ لے آیا، سمجھ لو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، اور وہ ایسا مضبوط کڑا تھاما اس نے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا،
یہ توحید کا کڑا جو اس نے تھام لیا کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو آج ہمارے 45 منٹس الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔